میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، ان بنیادی سوالات کو حل کرنا کیوں ضروری ہے؟ مجھے کائنات کی توجیہ آخر کیوں کرنی ہے، یا مجھے خود کو کیوں کھوجنا ہے؟ انسان پتہ نہیں کب سے ان سوالات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے کئی جوابات ہیں۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ انسان کو خود کو کیوں کھوجنا ہے، کائنات کی توجیہ کرنی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ اس طرح کا سوال جب بھی کیا جائے گا تو تحلیل کرنا پڑے گی نا، انسان کیا ہے؟ انسان کا اگر آپ جانوروں کے ساتھ موازنہ کریں تو اس کے اندر 3 بنیادی خصائص ہیں۔ وہ ایک عقلی وجود ہے، وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اور وہ حس جمالیات رکھتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ودیت ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ودیت ہیں جس طرح کہ اس کو آنکھیں دی گئی ہیں اور وہ دیکھنے پہ مجبور ہے، کان دیے گئے ہیں اور وہ سننے پہ مجبور ہے، اس کو حس لامسہ دی گئی ہے اور وہ چھونے کے لیے مجبور ہے، اور پھر ان احساسات کو بھی قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو خصوصیات رکھی ہیں ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ کیوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان آج تک اس کیوں سے دستبردار نہیں ہو سکا۔ جب تک اسے عاجز نہ کر دیا جائے وہ یہ کیوں اٹھاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ایک عقلی وجود ہے۔ وہ اپنے باطن کے علم کو باہر کی اشیاء کے ساتھ متعلق کرتا ہے، وہ اس کی بنیاد پر حکم لگاتا ہے، وہ انہیں صورت بھی دیتا ہے، وہ انہیں معنویت بھی دیتا ہے۔ اسی پر اس کی ساری زندگی کا انحصار ہے، اس کے سارے علم کا انحصار ہے، اس کی ساری تہذیب کا انحصار ہے۔ تو اس سے اس کو کس طرح محروم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جس طرح اسے بھوک لگتی ہے، جس طرح اسے پیاس لگتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوال کرتا ہے یہ کیوں، وہ کیوں، ایسے کیوں۔ اس کے نتیجے میں فلسفہ وجود میں آتا ہے، اس کی حصے جمالیات ہے جو ادب کی مختلف اصناف کو تخلیق کرتی چلی جاتی ہے، فنون کو تخلیق کرتی چلی جاتی ہے۔ اس کا اخلاقی وجود ہے جو دنیا میں نظم بناتا ہے، باہمی تعلقات کو استوار کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ میرا باطن ہے اور آپ کا باطن ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اس پر ضرور گفتگو کرنی ہے۔ لیکن سر اس تجسس کا رخ تو متعین ہوتا ہے نا۔ ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے دیومالائی جو ہے وہ قصے کہانیوں کے ساتھ آنکھ کھولی، تو اس بات کو ڈیفائن کرنا ضروری ہو گیا کہ مقصد کیا ہے، اور اوپر تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ اس سے پھر پیچھے جائیں، خود دیومالا کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہی تجسس۔ میں چونکہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے وجود کی تحلیل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کائنات کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرا مبدا کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرا منتہا کیا ہے۔ چونکہ میرے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے اور میں اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اب مجھے تسکین دینی ہے اپنے آپ کو۔ یعنی اگر آپ میرے سامنے انواع و اقسام کے کھانے نہیں رکھیں گے تو میں گھاس پر بھی منہ مارنے کے لیے مجبور ہوں، اس لیے کہ مجھے بھوک لگتی ہے۔ اگر آپ مجھے صاف شفاف پانی نہیں دیں گے تو ممکن ہے میں جوہر کا پانی پینے کے لیے مجبور ہو جاؤں، کیونکہ مجھے پیاس لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح میرے اندر جو تجسس کی جبلت ہے وہ پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کوئی جواب تلاش کرو۔ اب جواب کبھی میں دیتا ہوں تو وہ دیومالا بن جاتی ہے، کبھی دیتا ہوں تو فلسفہ بن جاتا ہے، کبھی دیتا ہوں تو شاعری بن جاتی ہے۔ مجھے تو جواب دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے۔ آپ کو حق ہے کہ میرے جواب کی تحلیل کر کے بتائیں کہ یہ جواب بے معنی ہے، یہ جواب دیومالا ہے، یہ جواب توہم ہے، یہ آپ کا حق ہے، لیکن مجھے تو جواب دینا ہے ہر حال میں۔ مجھے سے مراد یعنی جس کے اندر تجسس پیدا ہوگا وہ ان سوالوں کا جواب تلاش کرے۔ ان جوابوں میں آپ کس طریقے سے ترجیح قائم کریں گے؟ یہ جو کہنا کہ یہ والا جواب درست ہے، یہ والا جواب درست نہیں، عقل ہی کی کرشمہ سازی ہے کہ ایک جواب کو وہ دیومالا کہہ دیتی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس اس طرح کا کیا ایویڈنس ہے کہ یہ دیومالا یا یہ والا جو جواب ہے یہ ٹریک کے مطابق ہے، ہماری تاریخ کے مطابق درست ہے، یہ والا جواب درست نہیں ہے؟ اس کے کوئی اصول موجود ہیں؟ مثلا آج کل ایک فلسفے کے مطابق یہ بھی ہے کہ سارا وجود، سب کچھ، یہ ساری چیزیں، سارے انتظامات، نظم جو ہے سب بے معنی ہے، ہمیں معنویت کی تلاش کرنی ہی نہیں چاہیے، بس ہمیں چلتے رہنا چاہیے، بس ایک سفر میں بے معنی و بے مقصد و بے مطلب سفر میں۔ تو کیا یہ بھی تو پھر درست ہو جانا چاہیے؟ یہ اعتراف عجز ہے، یعنی ہم معنویت تلاش کرنے کے لیے نکلے، جب جن ذرائع سے ہم نے اس کو تلاش کرنا چاہا ان میں پے در پے ناکامی ہوتی چلی گئی، تو آخری انجام یہی ہونا تھا۔ یعنی یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ انسان معنویت کی تلاش سے الگ ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں جو آدمی یہ تقریر کر رہا ہے، بلکہ ما بعد طبیعت سے لے کر ما بعد جدیدیت تک جو کچھ وجود میں آیا ہے اس سارے سفر پر آپ ایک نگاہ ڈالیں، یہ آخری آدمی جو چیخ چلا کے آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے غم مجھ تک رہنے دو، میرے نیریٹو ہے، مجھے باقیوں سے کیا تعلق۔
یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو یہ خبر دیجئے کہ جو بڑے بنیادی سوالات ہیں ان کا جواب مل گیا ہے کہیں. چلیے آج کے زمانے میں چونکہ سائنس ایک چھوٹا سا خدا بن چکی ہے تو کہیے کہ سائنسدانوں نے جواب تلاش کر لیا ہے. وہ بالکل ہڑبڑا کے اسی طرح اٹھے گا اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوگا کہ مجھے وہ جواب تلاش کرنا ہے. تو یہ اعتراف عجز ہے جس سے یہ ذہنی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یعنی میں معنویت کی تلاش میں نکلا تو اصل میں یہ وہ مزدور ہے جو بیچارہ روز کھڑا ہو جاتا تھا کہ مجھے کوئی مزدوری کے لیے لے جائے. جب برسوں نہیں ملی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھی بات ہے خاک ہی چاٹتے ہیں. اعتراف عجز ایک اور چیز ہے، لیکن میرے باطن کے اندر لگی ہوئی پیاس نہیں بجھی، بھوک نہیں مٹی. میں آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ معمہ حل ہو، مجھے اس کا جواب ملنا چاہیے.